السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو جنتی بننا ہے تو یہ کام کریں۔ ایک صحابی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خبر دنیا میں دی، آخر کیوں؟ یہ مسجد نبوی کا منظر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مسجد میں تشریف رکھتے اور اصحاب گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے۔ دنیا جہاں کی گفتگو ہوتی تھی، یہ گفتگو دین اور دنیا دونوں کی مشغل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے اپنی نظریں دروازے پر جما دی۔ دروازے سے ایک ضعیف انصاری اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ محفل میں بیٹھ گئے۔ دوسرے دن دوبارہ محفل لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر اس دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام دوبارہ دروازے پر نظریں جما کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی بزرگ صحابہ اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا، اور اس دن بھی وہی صحابہ اندر داخل ہوئے۔ محفل میں ایک ایسے صحابہ بھی موجود تھے جن کی عبادت گزاری انتہا کو چھو رہی تھی۔ وہ رات بھر عبادت کرتے، صبح روزہ رکھتے اور دن میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص تھا۔ یہ عبادت گزار ترین صحابی تھے۔ یہ تینوں دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے۔ یہ ایک غیر معروف انصاری صحابہ کے بارے میں یہ بشارت سن کر حیران رہ گئے اور انہوں نے سوچا، یہ شخص یقیناً مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہوگا۔ چنانچہ وہ اگلے دن اس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے اور چند رات کے لیے مہمان بننے کی درخواست کی۔ مدینہ میں ان دونوں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی مہمان آئے اور صاحب خانہ اس کی میزبانی سے انکار کرے، لہٰذا انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ مہمان اور میزبان دونوں نے رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور چارپائیوں پر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے منہ پر چادر تانی، چادر میں ایک درس بنائی اور چھپ کر بزرگ صحابہ کی چارپائی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بزرگ اٹھیں گے اور عبادت شروع کر دیں گے، مگر بزرگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تانی اور صبح فجر کی نماز تک مزے سے سوتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، فجر کی نماز ادا کی، ناشتہ کیا اور کام پر روانہ ہو گئے۔ اگلی رات آئی۔ حضرت عبداللہ کا خیال تھا یہ اس رات عبادت کریں گے، مگر وہ اس رات بھی عشاء کی نماز کے بعد لمبی تان کر سو گئے۔ تیسری رات آئی تو اس بار بھی یہی ہوا۔ وہ انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت دی تھی، وہ تیسری رات بھی لمبی تان کر سو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب مدینہ کا کوئی شہری تہجد بھی ضائع نہیں کرتا تھا، جبکہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف فجر کے وقت اٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص پر پریشان ہوئے اور انہوں نے چوتھے دن بات کھول دی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی ہے۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر ٹھہرا تھا، آپ کون سی ایسی عبادت، کون سا ایسا فعل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کا حقدار قرار دیا، لیکن مجھے ان 3 دنوں میں آپ میں کوئی انوکھی بات نظر نہیں آئی۔ آپ کی زندگی صرف فرائض تک محدود ہے، آپ نفلی عبادت تک نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ بزرگ صحابی نے کہکا لگایا اور فرمایا، بھتیجے،
میں جیسا ہوں آپ کے سامنے ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے۔ وہ دروازے تک پہنچے تو بزرگ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، بھتیجے سنو۔ حضرت عبداللہ واپس مڑ آئے۔ بزرگ انصاری صحابی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، میری اس جگہ دنیا کے کسی شخص کے لیے کوئی بغض، کوئی نفرت اور کوئی حسد نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں دکھی نہیں ہوتا، میں خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے یہ سنا تو انہیں کرنٹ سا لگا، چلا کر بولے، یہی ہے وہ، یہی ہے، یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل دین۔ آپ اپنے دل کو صاف کر لیں، دل کو ایک ایسی مقدس عبادت گاہ بنا لیں جس میں بغض، کینہ اور حسد جیسے شیطان داخل نہ ہو سکے، تو آپ منزل پا لیں گے۔ ہم خواہ زیادہ عبادت اور زیادہ ریاضت نہ کریں، ہم خود کو صرف فرائض تک محدود رکھ لیں، بس ہم روز سونے سے قبل اپنا دل صاف کر لیں۔ ہم نے جس سے زیادتی کی ہم اس سے معافی مانگ لیں، اور جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم اللہ کے نام پر اسے معاف کر دیں۔ ہمیں مزید کسی عبادت، کسی وظیفے، کسی ایکسرسائز، کسی سکون آور دوا کی اور کسی ڈائٹ چارٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم بھی اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں گے جس سے وہ بزرگ صحابی داخل ہوئے تھے، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل فرمایا تھا، یہ جنتی ہے۔ آپ بھی کر کے دیکھیے، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہی ہے وہ جس کی ہمیں تلاش ہے۔